اور یہ واقعہ شاید آپ نے آج تک کسی اور مولوی سے نہ سنا ہو۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کے زمانے میں ایک اونٹ جو بیت المال میں تھا، مسلمانوں کی امانت تھی، کسی طریقے سے رسی توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ گیا۔ خبر دی گئی حضرت عمر کو، وہ سوئے ہوئے تھے دوپہر میں، خبر دی گئی ایک اونٹ بھاگ گیا۔ اوفو، یہاں وجے مالیا بھاگ جاتا ہے، للت مودی بھاگ جاتا ہے، چوکی دار کے ناک کے نیچے سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو خبر دی گئی ایک اونٹ بیت المال سے غائب ہو گیا، بھاگ گیا ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ ایک اونٹ، یا اللہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں امیر المومنین ہوں۔ اٹھے اور چپل بھی نہیں پہنی انہوں نے، ننگے پیر بھاگے۔ عرب کا ریگستانی علاقہ، اونٹ تلاش کر رہے ہیں، پیروں میں چپل نہیں ہے، زمین گرم ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک آدمی ننگے پیر بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہیں کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، اتنی کڑی دھوپ میں ننگے پیر یہ بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے تھا، یہ گرم زمین پر ننگے پیر کیوں بھاگ رہا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے، اتنی سخت دھوپ میں یہ کہاں بھاگ رہا، پسینہ پسینہ۔ جب حضرت عمر قریب سے گزرے تو عثمان غنی پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عمر ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین، اتنی کڑی دھوپ میں آپ کہاں بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے عثمان، بیت المال کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، مجھے اس اونٹ کو پکڑ کے بیت المال میں جمع کرنا ہے۔ اگر آج وہ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عثمان نے کہا ادھر آؤ، ہمارے گھر میں ہمارے بہت سے نوکر ہیں، بہت سے غلام ہیں، میں ان کو بھیج دیتا ہوں، یہ اونٹ پکڑ کر آپ کے بیت المال میں جمع کر دیں گے، آپ آئیے اور پانی پیجئے، ننگے پیر ہیں آپ۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا، مدرسے کے ذمہ داروں سنو، جلسے کے ذمہ داروں سنو، تمہیں بھی ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، مدرسے کا، جلسے کا ایک ایک روپے کا حساب تمہیں بھی دینا ہے، اگر کوئی مانگے تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے جب کہا آؤ ٹھنڈا پانی پی لو، بیٹھو میں اپنے غلاموں کو بھیج دیتا ہوں، وہ اونٹ پکڑ کے تمہارے بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں عثمان، تیرا پانی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کی چھت کا سایہ تجھے مبارک ہو، امیر المومنین میں ہوں تم نہیں۔ اگر اونٹ غائب ہو گیا تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا تم سے نہیں، کیونکہ ذمہ دار میں ہوں تم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس اونٹ کو جب تک پکڑ نہیں لیا اور بیت المال میں جمع نہیں کر دیا تب تک ان کو نیند نہیں آئی۔ جب بیت المال میں اس اونٹ کو لائے تو بیت المال کے ذمہ داروں سے پوچھا یہ اونٹ کیسے بھاگ گیا، تم نے نگرانی نہیں کی، رسی توڑنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو ایک صاحب نے بتایا امیر المومنین، اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں زخم ہو گیا ہے۔ دم اٹھایا، دیکھا تو اس میں گھاؤ ہے، زخم ہے، اور اس کی لیٹرین کے راستے سے بلڈ نکل رہا تھا۔ حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ بیٹھ نہیں پاتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کو درد و تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تکلیف کے اندر اس نے طاقت لگائی اور رسی کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا اس اونٹ کی لیٹرین کے راستے میں اتنا بڑا زخم ہے، یہ اونٹ اتنا زخمی ہو گیا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ ہم امیر المومنین لوگوں کے ہی نہیں ہیں، جانوروں پر بھی رحم کرنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر انہوں نے حکیموں سے پوچھا کہ کون سی جڑی بوٹی جنگل سے لائی جائے اور اس کو پیس کر لگایا جائے۔ حکیموں نے بتایا حضرت عمر اکیلے جنگل میں جاتے ہیں، اس جڑی بوٹی کو، اس پتے کو توڑ کے لاتے ہیں،
پھر اپنے ہاتھوں سے پیستے ہیں، اس کا مرہم بناتے ہیں، پھر اپنے ہاتھ سے اونٹ کی دم اٹھاتے ہیں اور اس دم لیٹرین کے زخم کے راستے پر اپنے ہاتھ سے اس زخم کو پر مرہم لگاتے ہیں، وہ جڑی بوٹی لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، شفا دینا تیرا کام ہے، اے اللہ میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا، اے اللہ اب اس کو شفا دینا نہ دینا یہ تیرا کام ہے، جانوروں پر رحم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی ہے، جو ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا ہے، اے اللہ اس اونٹ کو جلدی سے شفا دے دے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ ذمہ داری ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نبھانی چاہیے، ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں آج اسلام کے لیے، وہ اسلام جو آپ کا ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اور نوح کے بعد ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی جو دین لے کر گئے ہیں وہی دین میں نے آپ کو بھی دے کر بھیجا ہے۔ یہ غلط افواہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کا دھرم ہے۔ یہ یوگی مودی آج جو چناؤ کے موقع پر ہندو مسلم کر رہے ہیں نا، اور دیکھ لیجئے کاس گنج یو پی میں پولیس کسٹڈی کے اندر ایک مسلمان کو مار دیا گیا، صرف ماحول بنانے کے لیے۔ یو پی جو چناؤ آ رہا ہے وہ بنانے کے لیے یہ ہندو مسلم اگر یہ اپنی کتابیں پڑھ لیں، یوگی جی بڑے بھکت بنتے ہیں رام کے اور رام مندر بنوا رہے ہیں ایودھیا میں، اگر اپنی کتابیں پڑھ لیں، اپنی کتابیں، تو یقین مانیے اسلام سے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ اسلام یہ مسلمانوں کا دھرم ہے ہی نہیں، صرف یہ ان کا بھی دھرم ہے۔ اسی دین اور اسی دھرم کو رام چندر جی نے بھی پیش کیا ہے، کرشن جی نے بھی پیش کیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لائے وہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کوئی نیا دھرم نیا دین نہیں دیا ہے، آپ سے پہلے بھی جو نوح علیہ السلام آئے تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور نوح کے بعد جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، موسیس اور جیسس جو آئے ان کو بھی ہم نے یہی دین دے کر بھیجا۔ ان لوگوں نے جب دین میں گڑبڑی پیدا کی تو اس کی اصلاح کے لیے وہی دین ہم نے اصلی شکل میں آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، آپ یہودیوں سے اور عیسائیوں میں اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اور اے داؤد علیہ السلام کے ماننے والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہی کلمہ اے یہودیوں تمہارا بھی ہے، وہی کلمہ عیسائیوں تمہارا بھی ہے۔ اور دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر دنیا میں آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کو جب پہلے رسالت ملی تو ان کا بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نوح آئے تو کلمہ نہیں بدلا گیا، صرف دوسرا جملہ بدلا جا رہا، بس لا الہ الا اللہ تینوں کا ایک ہی رہا،
لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، موسیٰ جب آئے تو پڑھا گیا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں بدلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ جب آئے تو پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ کلمہ پہلا منتر نہیں بدلا گیا، رسول کے اعتبار سے دوسرا جز بدلا گیا۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر آئے تو آپ نے بھی اسی مول منتر کو باقی رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا منتر نہیں بدلا گیا۔ اور ہندو بھائیوں میں بھی پہلا منتر وہی ہے، ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں۔ بلکہ پنڈت جب مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وصیت کرتا ہے، مرنے سے پہلے کہتا ہے میرے بیٹے تو بھی مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، جس کو ہم ویدوں کی زبان میں انکہی کہتے ہیں، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ پڑھ لینا، ہرڑے پاپن، جب تو لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو تیرے پاپ ہرڑ ہو جائیں گے، تیرے پاپ مٹ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو تمہارے پاپ دھل جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یعنی اسلام لانے سے پاپ مٹ جاتے ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ کر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاتا ہے، اس کے اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا بھی کلمہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دھرم ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم کرتے ہیں اور آپ کے یہاں نہیں ہے؟ بتائیے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی برہم سوتر پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، یہ کیا ہے؟ ایکم برہما دتیہ ناستن ناست کنچن، یہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ہاں پر بھی ساشٹانگ ہے، 8 انگوں کو زمین پر رکھو، 8 انگوں کو زمین پر رکھو، یعنی ناک اور ماتھا 2، 2 ہاتھ 4، دونوں گھٹنے 6 اور دونوں پیر 8، یعنی سجدہ کرو۔ ہمارے ہاں نماز ہے تو آپ کے ہاں ساشٹانگ ہے، یعنی سجدے کا ذکر آپ کے یہاں پر بھی ہے۔ بلکہ کرشن جی نے ارجن کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا، شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے 6 منتر نمبر 10 میں۔ یوگی یجیت ستتماتمانم راسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہ، جب تم ایشور کی پوجا کرنے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو۔ ہردیا نما، سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ہردیا دل نما، سر کو جھکا لو سجدے کی جگہ پر، ہردیا دل ہاتھ۔ ہندو کو دیکھتے ہو آپ ایسے کرتا ہے، مورتی کے سامنے کھڑا ایسے، اوم بھو بھربھوا سوا، کسی ہندو کو آپ نے ایسے ایسے نہیں دیکھا ہوگا، ایسے ہی دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ دل سے عبادت یا دل سے پوجا۔ یہ ہردیا، جب ایشور کی پوجا کرنے کھڑے ہو تو دل پر ہاتھ رکھ لو۔ ہم لوگ بھی اللہ اکبر کہہ کر یہاں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جو لوگ جہاں رکھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ ہردیا نما، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لو۔ ارجن کہہ رہے ہیں، کرشن کہہ رہے ہیں ارجن سے، کرشن جی ارجن سے، ستت ماتمانم، اور ہمیشہ پڑھتے رہنا، کبھی چھوڑنا نہیں۔ راستھت، ایک دن چھوڑ دو گے دھرم سے ہٹ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یچتاتما، اپنی آتما کو وہیں لگا دو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ایسے نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب تو بہت سے لوگ ایسے کرنے لگے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب کہیں امام صاحب نے اگر کہیں لمبی سورت پڑھ دی، الف لام میم ذالک الکتاب، تو چونک جائے گا، یہ تو بہت لمبی سورت ہے، پھر ایسے گھڑی دیکھے گا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسے بھی دیکھ لیں، ایسے بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں یچتاتما، آتما وہی لگی رہے، دل ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، ایک آکی ایک جگہ۔ نراشیر پرگرہ، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا۔
मही देवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नये सुपथराय अस्मान। और उसमें ये मंत्र पढ़ना, मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही मानी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, हाय सारी दुनिया के इंसानों तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में दूसरे एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा।